من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صلوات اللہ. سب سے پہلے آج کی اس عظیم، مبارک، نورانی اور انتہائی مقدس شب کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب کو اور اس کے بعد آنے والی تمام شبوں کو آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات، باعث سرور اور باعث نور قرار دے. یہ راتیں انتہائی مقدس راتیں ہیں، انتہائی مکرم راتیں ہیں. یہ راتیں اس لیے نہیں ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کی آمد کے موقع پر چند لوگ بیٹھ جائیں، ہنسی مذاق کر لیں، تالیاں بجائیں، خوش ہوں اور نکل جائیں، یا بعض جگہوں میں دھمالے ڈالنے لگے. اس لیے نہیں ہے. یہ راتیں معرفت کی راتیں ہیں، یہ راتیں شعور کی راتیں ہیں، یہ راتیں خدا سے جڑنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں انبیاء علیہم السلام کی تمام تر محنتوں کو سمجھنے کی راتیں ہیں، اور اس شعور کے نتیجے میں انسان کو حیوانیت سے نکالنے کی راتیں ہیں، انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے کی راتیں ہیں، ہدف خلقت سے آشنا کرنے کی راتیں ہیں، انسان کو حیوانی صفات کی زنجیروں سے نجات دلا کر مسجود ملائکہ بننے کی اس منزل کی طرف گامزن کرنے کی راتیں ہیں. چونکہ اس ہستی سے یہ راتیں منسوب ہیں جو ہستی تمام انبیاء اور تمام اولیاء کی تمام تر جد و جہد میں سورج کی طرح سے چمکنے والی ہستی ہے. وہ ہستی جن کی تعریف، جن کے فضائل، جن کے مراتب، جن کے مقامات اور جن کی روح کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے زبان بھی چاہیے تو زبان رسالت چاہیے. ہر انسان اس مقام کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. وہ ہستی جن کے بارے میں غالباً جارج جرداق نے کہا تھا، مغربی مسیحی اسکالر ہے اور لبنانی ہے، عرب ہے لیکن مسیحی ہے. اس نے کہا تھا کہ
کہ علی کائنات کی وہ مظلوم ہستی ہے جس کی فضیلتوں اور جس کے درجات کو دشمنوں نے بغض اور عداوت میں چھپایا اور دوستوں نے جان کے خوف کی وجہ سے چھپایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس شخصیت کی فضیلتوں کو اتنا عام کیا کہ دنیا میں کہیں پر بھی اسلام کا تعارف اس ہستی کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ وہ ہستی جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان وہ مشترک ہستی ہے جن کے مقام کے حوالے سے شیعوں سے زیادہ اگر نہیں تو کم بھی نہیں زیادہ فضیلتیں اہل سنت محدثین اور علماء نے بیان کی ہیں۔ یہ روایت بھی جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم کے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے درمیان جتنی فضیلتیں، جتنے مقامات، جتنے مراتب، جتنی اونچائی اور علو علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول نے بیان کیے، کسی اور صحابی کے حوالے سے اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا۔ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول وہ ہیں جو اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر پلک نہیں جھپکتے۔ رسول وہ ہیں جو لب نہیں کھولتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ جب رسول لب کھولتے ہیں تو گویا یہ لب اللہ کی طرف سے کھل رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے رسول جب آپ تیر پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو یہ آپ نہیں کرتے، میں کرتا ہوں۔ رسول کے ہر عمل کو اللہ نے خود سے نسبت دیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہیں۔ تو جب نبی لب کھول رہے ہوں اور علی کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہوں، علی کے مقامات کو بیان کر رہے ہوں، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ علی کی فضیلتوں کے بیان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علی داماد رسول ہیں۔ نبی کریم رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی ہستی کا نام نہیں ہے۔ رسول کریم کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ رسول کی خاموشی بھی اللہ کے لیے ہے اور کلام بھی اللہ کے لیے ہے۔ رسول کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے اور رسول کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر رسول علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کے مقامات اور فضائل کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ داماد ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ چچا زاد ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے قوم بنی ہاشم اور قبیلے بنی ہاشم میں سے ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس لیے بھی نہیں ہے کہ رسول کریم پر چونکہ ابو طالب کے احسانات ہیں اس لیے اس احسان کے بدلے کے اتارنے کے لیے نبی نے علی کا ہاتھ اونچا کیا ہو، نہیں، یہ ہمارے پیمانے ہیں، خدا اور رسول کے پیمانے نہیں ہیں۔ خدا اور رسول کے پیمانے اور طرح کے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم جب علی کے مقام کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ علی علی ہے۔ علی کی اگر کم ترین الفاظ میں تعریف کی جائے تو علی وہ ہے جو علی ہے اور زمین پر جس کا ثانی نہیں ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے منابع ہی سے زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے فضائل الصحابہ۔ احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا
میں نے ان سے عرض کیا کہ ابا جان ذرا بتائیے کہ رسول کریم کے اصحاب میں، چونکہ یہ قدیمی ترین محدثین میں سے ہیں، باپ بیٹے دونوں، عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے رسول کریم کے اصحاب میں اگر مراتب کے لحاظ سے بیان کیا جائے تو سب سے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا مرتبہ کس کا بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے والد نے نام لینا شروع کیا اس ترتیب سے جس ترتیب سے عامت المسلمین میں خلفائے راشدین کی بنتی ہے، پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ، اس کے بعد پھر اصحاب صفہ، مختلف شخصیات کا نام لیا، یہاں تک کہ 16 صحابہ کا نام لیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں انہوں نے 16 صحابہ کا نام لیا۔ میں نے غور کیا، میں نے دیکھا ان صحابہ میں کہیں پر بھی علی کا نام نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ابا جان آپ نے اتنے سارے صحابیوں کے نام لے لیے، علی کا نام نہیں لیا؟ تو والد نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا کیا تھا؟ میں نے صحابہ کا پوچھا تھا۔ کہا تم نے صحابہ کا پوچھا، میں نے صحابہ کا بتایا، تم نے اہل البیت کا پوچھا ہوتا تو میں علی کا نام لیتا۔ پھر اس کے بعد جو جملہ کہا وہ شاہکار جملہ ہے، فرمایا کہاں صحابہ کہاں علی۔ توجہ چاہیے آپ کی، امام احمد ابن حنبل کی بات کر رہا ہوں جو حنبلی فقہ کے امام بھی ہے، اور فضائل الصحابہ کے نام سے جو ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، مارکیٹ میں جا کے لے لیجئے۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہاں صحابہ کہاں علی اور اہل البیت، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ نبی کی احادیث سے ماخوذ جملہ ہے، فرمایا اہل البیت اور علی وہ ہیں لا یقاس بہم احد، کل کائنات میں کسی فرد بشر کا مقابلہ ان ہستیوں سے ممکن ہی نہیں ہے۔ جن ہستیوں کا مقابلہ کل عالم بشریت میں کسی کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اس کو کسی بھی فرد کے ساتھ ترازو کے 2 پلڑوں پر رکھ کر تولا نہیں جا سکتا، کہاں علی اور کہاں باقی کائنات۔ اس لیے نبی کریم کی یہ روایت بھی علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، میں متن نہیں پڑھتا صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور علی کی فضیلتوں کو بیان کرنے پر لگ جائیں، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ علی دیکھیے جب صلوات بھیجیں تو پھر صلوات کو اس طرح سے ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ کے روح کی آواز ہے۔ کیوں ایک منٹ ذرا دل میں پڑھیے، ایک منٹ ٹھہریے۔ صلوات عبادت ہے، صلوات یعنی درود، اللہ کے حکم پر عمل ہے، اور یہ عمل وہ ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی کریں، یعنی اللہ کے اور فرشتوں کے عمل میں آپ بھی شریک ہوں۔ تو یہ عمل باقی اعمال کی نسبت مختلف ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا لیکن صلوات بھیجتا ہے، اور یہ قرآن میں کہا، کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے اگر ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی وہی کام کرو جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ لیکن باقی عبادات انسانوں کے لیے ہیں، یہ عبادت وہ ہے جو پہلے خدا خود کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے لوگوں نجات چاہتے ہو تو تم بھی کرو۔ لہذا جب صلوات بھیجیں تو پھر ایک اور نقطہ بھی اضافہ کر دوں، قرآن میں ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر یعنی نبی پر سلام بھیجو اور صلوات بھیجو۔ آگے جب آیت اتری ہی اصحاب پیغمبر نے
نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آیت اتری ہے اس کے مطابق اب ہم صلوات آپ پر کیسے بھیجیں؟ جواب میں فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، ایسی صلوات نہ بھیجو جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ پوچھا مس صلاۃ البتراء، یہ صلاۃ البتراء کیا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بتراء ہے، اللہم صلی علی محمد صلاۃ بتراء ہے۔ جب تم صلوات بھیجو تو میرے نام کے ساتھ میری آل کو بھی ہر صورت میں شمار کرو اور بھیجو تاکہ تمہاری صلوات مکمل ہو۔ جو نامکمل اور بتراء صلوات ہے وہ وہی ابتر ہے جس کے بارے میں سورہ کوثر میں آیت نازل ہوئی۔ لہذا جب صلوات بھیجو تو مکمل بھیجو۔ اب ایک جملے کا میں اضافہ کرتا ہوں، جب آپ صلوات بھیجیں تو نمبر ایک، صلوات وہ عبادت ہے جو باقی تمام نفلی عبادتوں پر برتری رکھتی ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ صلوات تمام تر مشکلات کی کنجی ہے، تمام تر مشکلات کی۔ آپ بیمار ہیں، کنجی صلوات ہے۔ آپ کا دل مردہ ہے، کنجی صلوات ہے۔ عبادت کی لذتوں سے محروم ہے، کنجی صلوات ہے۔ آپ مقروض ہیں، قرضے کے تلے جکڑے ہوئے ہیں، کنجی صلوات ہے۔ بیمار ہیں، کنجی صلوات ہے۔ پریشان حال ہیں، چابی صلوات ہے۔ آپ کے گھر میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، چابی صلوات ہے۔ چاہے دنیا کی کوئی مشکل ہو، یہاں تک کہ آپ رات دن دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کی قبولیت کے دروازے کی چابی صلوات ہے۔ لہذا جب صلوات بھیجیں تو اس شعور کے ساتھ بھیجیں کہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کو اس دنیا میں باقی تمام نفلی عبادات سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اس نقطے کے ساتھ کہ نمبر ایک، آل محمد کو شامل کریں، آل محمد کو شامل کریں، اور نمبر دو، جب آل محمد کو شامل کرتے ہیں تو ان احادیث کے مطابق جو اہل سنت نے بھی برابر نقل کی ہیں اور اہل تشیع نے بھی برابر میں نقل کی ہیں کہ رسول اللہ کے 12ویں خلیفہ اور 12ویں فرزند مہدی آخر الزمان کو بھی اپنی اس صلوات میں شامل کرتے ہوئے کہیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ حدیث ہے، اور یہ بھی اہل سنت علماء نے نقل کی ہے، محدثین نے نقل کی ہے۔ ابھی تک میں نے کوئی شیعہ روایت نہیں پڑھی آپ کے پاس، آپ کے سامنے کوئی ایک شیعہ روایت نہیں پڑھی۔ یہ حدیث بھی اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان، ایک زمین نہیں ہے 7 زمینیں ہیں، ایک آسمان نہیں ہے 7 آسمان ہیں، اس لیے حدیث کے الفاظ میں یہ ہیں کہ اگر آسمانوں اور زمینوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر علی کے ایمان کو رکھا جائے تو آسمان اور زمین کا وزن ہلکا ہوگا اور ایمان علی بھاری ہوگا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ تشیع اور تسنن، اہل تشیع اور اہل سنت میں مشترکہ جو ہستی نبی کے بعد بلا امتیاز، بلا شک اعلیٰ ترین مراتب اور منازل پر فائز ہستی ہے، وہ ہستی علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے، وہ ہستی علی ابن ابی طالب۔ اور آج رات اس ہستی کی آمد کی شب ہے، اس ہستی کے اس عالم میں قدم رکھنے کی شب ہے۔
اب ذرا غور کیجئے کہ مکہ وہ سرزمین جہاں پر بت پرستوں کا غلبہ ہے، ایک نبی ہیں جو پیدائشی طور پر نسلی حوالے سے نسل در نسل انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے۔ چونکہ نبی کریم بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تو نبی کے والد بھی نہیں جھکاتے، چونکہ نسل وہ ہے۔ نبی کے چچا بھی نہیں جھکاتے جو بنی ہاشم ہے، جو سلسلہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، یہ سلسلہ موحدین کا سلسلہ ہے۔ اب اس موحدین کے سلسلے میں دو بھائی ہیں، عبداللہ اور ابو طالب۔ ان دو بھائیوں کے گھروں میں دو بچے اللہ بھیجتا ہے، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر علی مرتضیٰ ولی اللہ۔ ان دو بچوں کی ان گھروں میں آمد ہوتی ہے، لیکن عجیب ہے کہ جب علی کی ولادت ہونے لگتی ہے تو اس ولادت کے لیے جو اہتمام ہے وہ اہتمام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی انبیاء کے لیے بھی نہیں فرمایا۔ یہ میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا، پوری تاریخ، تمام تواریخ آپ کنگال کر دیکھ لیں، تمام معتبر احادیث آپ کنگال کر دیکھ لیں، تمام اہل علم کی کتابیں کنگال کر دیکھ لیں، آپ کو 1,24,000 انبیاء کی ولادت کے حوالے سے جو اہتمام علی کے حوالے سے نظر آتا ہے اور جو اہتمام فاطمہ الزہرا کے حوالے سے نظر آتا ہے، دو ہستیاں، ان دو ہستیوں کے لیے ہونے والا اہتمام کسی فرد بشر کے لیے آپ طول تاریخ انسانی میں نہیں دیکھتے۔ چونکہ رات امیر المؤمنین کی رات ہے، اس لیے میں اس طرف توجہ دوں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ان میں سب سے بڑا معجزہ انبیاء کی صورت میں حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، جو بن باپ کے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ وہ معجزہ، اس معجزے سے بڑھ کر انبیاء میں کوئی اور معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب کتاب بھی ہیں۔ صاحب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی نبی کریم کی امت کی حکومت ہے دنیا میں، یعنی تعداد کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد میں نبی کریم کی امت اس زمین پر اس وقت زندگی بسر کرتی ہے، اور حضرت عیسیٰ نبی کریم سے کم از کم بھی 500-550 سال پہلے تشریف لائے، لیکن عملاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کے ماننے والے آج بھی حضرت رسول خدا کے ماننے والوں سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اتنے جلیل القدر، اتنے بلند مرتبہ نبی ہیں جو خود معجزہ خدا ہے اس کائنات کے اندر، لیکن وہی معجزہ خدا جب رونما ہونے لگتا ہے تو اس کا اہتمام کیا کیا اللہ نے؟ آپ کی والدہ مسجد میں ہے، اس والدہ کو بن باپ کے فرشتے کے نفس سے پھونک سے اللہ تبارک و تعالی حاملہ کر دیتا ہے۔ وہ خاتون اپنے شکم میں بچے کو لے کر پالتی ہے، اور اس دوران میں اس کی خوراک جنت کی ہے، اس کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، خود اس کی عبادت گاہ محراب عبادت ہے، اور 9 مہینے کا عرصہ محراب عبادت میں گزارتی ہیں۔ اور جب اس بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو حکم ملتا ہے کہ اب اس عبادت گاہ سے نکلو اور ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں پر بچے کو جننا درست ہو، اس لیے کہ یہ عبادت گاہ ہے اور یہاں پر کسی بچے کے جننے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو عبادت گاہ ہے وہ کعبہ نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ نہیں ہے کہ تمام عالم کے سجدوں کا رخ اس گھر کی طرف ہو، نہیں، وہ ایک مسجد ہے، ایک محراب ہے، لیکن اس محراب سے اس خاتون کو نکالا جاتا ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی، چند ایک اخلاقی نکات ہیں اس میں، اور چند ایک توحیدی نکات ہیں۔ توحیدی نکات، اگر توحید سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھو،
توحید اگر سیکھنا ہے تو علی اور آل علی سے سیکھو، اگر رسالت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو علی اور آل علی سے سمجھو، اگر ولایت کی گہرائیوں کو سمجھنا ہے تو علی اور آل علی سے سمجھو، اس لیے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو علم خدا کا محور و مرکز ہے، علم خدا کا محور و مرکز، اور اس علم کے گھرانے سے کٹ کر کوئی شخص حقیقتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت مریم کو حکم ہوتا ہے کہ مسجد کو چھوڑ دو، وہاں سے نکل آتی ہیں، پہاڑوں کی طرف چلی جاتی ہیں، ایک جگہ جہاں پر پردہ بھی ہے اور بچہ جننے کے قابل بھی ہے۔ اب ایک خاتون جب بچہ جن رہی ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس مرحلے سے گزر چکی ہیں وہ بہتر طور پر اس چیز کا ادراک رکھتی ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس مرحلے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم نے اللہ کی طرف سے ہمیں یقین دلایا کہ جب کوئی ماں بنتی ہے اور بچہ جنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے انتہائی سخت لمحے گزارے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ اے بی بی، جب تم ماں بن گئی ہو اور اللہ نے تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو اب اس کے بعد نئے سرے سے، یعنی 0 میٹر ہو گئی ہو، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ اب تمہارے ماضی کے گناہ تمہارے کھاتے میں نہیں لکھے جائیں گے۔ ماں بننے کا جو فلسفہ ہے اس فلسفے میں معنوی حوالے سے اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سختیوں سے گزرنے کے نتیجے میں اس ماں کو اتنی بڑی نبی سنائی ہے۔ یہ ماں پہنچتی ہے وہاں پر، اب اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، چونکہ بچہ جننا آسان کام نہیں ہے، کسی خاتون کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھیں۔ 9 مہینے کا عرصہ فرشتے خدمت کرتے رہے، خواہش دل میں پیدا ہوتی فوراً فرشتے لے کر آ جاتے، کھانے کی خواہش پہ جنت کے کھانے، فروٹ کی خواہش پہ جنت کے میوے اور پھل، پانی کی خواہش میں جنت کی شربتیں۔ لیکن اب جب بچہ جننے کا وقت آیا اور اس خاتون کو محراب مسجد سے نکالا گیا تو یہ خاتون اس اجاڑ علاقے میں پہنچ کر عالم تنہائی میں جب بچہ جننے لگی تو اس وقت اس کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر فرشتوں کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر اس کو خادم کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر مددگار کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن وہاں پر کوئی مدد نہیں ہوتی۔ خاتون بچے کو جنتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنتی ہیں۔ جنتے ہوئے جو ایک ماں کے اندر سے خون خارج ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کمزوری اور نقاہت اس خاتون پر طاری ہوتی ہے، اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اب اس پیاس میں بھوک بھی شامل ہے، ایسی کیفیت میں اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اب اس کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی کھانا مجھے ملے، شربت مجھے ملے، کوئی میری مدد کرے، لیکن کوئی مدد نہیں ہوتی۔ ہاتھ اٹھاتی ہیں، کہتی ہے یا اللہ مجھے اب تیری طرف سے مدد کی ضرورت ہے، میں کیا کروں، کھانا مجھے چاہیے۔ حکم ہوتا ہے اٹھو، جس کھجور کے درخت کے تنے سے تم نے ٹیک لگایا ہے، یہ خشک درخت ہے، اس کو ہلاؤ، ہلاؤ، درخت سبز ہو جائے گا، اس کا پھل گرے گا۔ یعنی اب محنت کرو، توجہ اس نقطے پر دیجیے کہ اب محنت کرو، اب اٹھو، اپنے جسم کو کام میں لاؤ، اب زحمت اٹھاؤ اور خود اٹھاؤ۔ اٹھی، درخت کو ہلایا، اعجاز سے درخت سبز ہوا اور اس میں سے کھجور کے دانے بنے، پھل بنا، اور پھر وہ پھل آپ کی گودی میں گرا اور آپ نے اس سے کھانا تناول کیا اور اپنے آپ کو تقویت دی، اپنے اندر طاقت محسوس کی۔ اب علماء تفسیر، قرآن کے مفسرین اور علماء حدیث، علماء اہل باطن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ خاتون جب مسجد میں تھی تو کسی تکلیف میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہر چیز اس کے لیے مہیا تھی، اور جب یہاں پر بچہ جننے کا وقت آیا
تو یہاں پر جب اس کو ہر چیز میں دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی تو اس مدد کے موقع پر مدد نہیں آئی، اسے کہا گیا اب محنت کرو۔ ہاں اس محنت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اعجاز کی صورت میں پھل بنے اور گرے اور اس کو کھانا پڑا، لیکن تیار چیز نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ 9 مہینے گزرے، اس وقت اس خاتون کی تمام تر توجہات خدا کی طرف تھی، تمام تر توجہات۔ اس کا توکل خدا پر تھا، اس کی توجہ خدا کی طرف تھی، اس کے سجدے خدا کے لیے تھے، اس کی راز و نیاز خدا کے لیے تھی، اس کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں تھیں، یعنی اس کی کنسنٹریشن مکمل طور پر خدا کی طرف تھی۔ جب ایک انسان مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ جب بچہ جننے کا وقت آیا تو اب اس کے اندر ماں کی ممتا پیدا ہوئی ہے، بچے کی محبت پیدا ہوئی ہے، اور بچہ جب گود میں آیا ہے تو اس کا وہ عشق، اس کی وہ محبت، اس کی وہ توجہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک حصہ خدا کی طرف کہ خدایا مجھے چاہیے، دوسرا حصہ بچے کی طرف کہ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ جب توجہ اور توکل اور محبتوں کا محور بٹ جائے تو اس کے بعد جتنی توجہ خدا کی طرف ہوگی اتنی خدا کی مدد آئے گی، جتنی مخلوق کی طرف ہوگی اتنی ہی خدا اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے گا۔ نتیجہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام ماں بنتی ہے اور ان مراحل سے گزرتی ہے تو اللہ یوں بتاتا ہے کہ جس کی توجہ میری طرف ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور جس کی توجہ مجھ سے بٹتی ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب ذرا آئیے 13 رجب کی شب میں، 13 رجب کی شب میں حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لاتی ہیں گھر سے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے۔ کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران بت کعبے کے اندر ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، بت کعبے کے اندر ہیں، کچھ بت کعبے کے باہر مطاف میں بھی ہیں، لیکن جو موحد ہیں وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، بتوں کا نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مثلا یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کہیں پر اگر کسی نے کوئی ایسی چیز رکھ دی جس کا رکھنا حرام ہے تو اس سے مسجد کی قداست، مسجد کے تقدس پر حرف نہیں آتا، اس چیز کو نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ عبادت یہاں پر ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے کعبۃ اللہ میں اگر کوئی بت رکھ دیا جائے تو کعبے کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی، اس کا تقدس کم نہیں ہوتا، اس کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، وہ اسی مقام اور مرتبے کا حامل ہے۔ بتوں کو توڑو اور باہر پھینک دو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لاتی ہیں، طواف کے دوران درد ذہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس درد ذہ کی کیفیت میں آپ کی نگاہ آسمانوں کی طرف ہے، آپ کی نگاہ آسمانوں کی طرف ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ موحد ہیں، خدا پرست ہیں، بتوں سے دور ہیں۔ جب اس موحدہ خاتون کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، 2 حصوں میں کھلتی ہے، دروازہ بنتا ہے، اور یہ خاتون بھی بلا جھجک کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتی ہیں اور کعبے کی دیواریں جڑ جاتی ہیں، کعبے کی دیواریں جڑ جاتی ہیں۔ دروازہ کوئی تالے کو چابی سے نہیں کھولتا، نہ ان کے پاس چابی ہے، اور نہ ہی کعبۃ اللہ بچہ جننے کی جگہ ہے۔ لیکن اب جو مہمان آ رہا ہے یہ باقی انسانوں سے جدا ہے، چونکہ یہ مہمان باقی انسانوں سے جدا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس گھر کو جس کو ہمیشہ پاکیزہ ہونا چاہیے وہاں پر اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے، اور باقی انبیاء کی ولادت کے بالکل برعکس اس طرح کا اہتمام کر رہا ہے کہ رہتی دنیا تک سب کو یہ پتا چل جائے کہ کعبے میں ولادت پانے والا علی کس مقام کا ولی ہے۔
مقام ہے، یہ جو مقام ہے، اس کا اندازہ کوئی فرد بشر کر سکتا ہے کہ 3 دن یہ خاتون کعبۃ اللہ کے اندر رہتی ہیں. 3 دن بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، آرام کی ضرورت ہوگی، بچہ جنتے ہوئے کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی. کسی فرد بشر کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہوا، کسی کو نہیں معلوم. لیکن بچہ پیدا ہوا، علی تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد 3 دن اس کعبۃ اللہ کے اندر گزرے. سب کو معلوم ہے بنی ہاشم کو کہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے اندر ہے. نا آگاہ کوئی نہیں آئے، لا علم کوئی نہیں آئے. سب اس انتظار میں ہیں کہ جس طرح سے داخلے کے لیے دیوار پھٹی ہے، اسی طرح سے جب خارج ہونا ہوگا تب بھی اللہ ہی ان کو نکالے گا. ہم دروازہ کھول کر اندر نہیں جا سکتے، ورنہ دروازہ کھولتے اندر چلے جاتے. نہیں، اسی طرح جس طرح سے ورود ہوا اسی طرح سے خروج ہے. اب جب اس بچے کو اپنی آغوش میں لے کر مادر علی باہر تشریف لاتی ہیں تو رسول اللہ سب سے پہلے سامنے کھڑے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ کھڑے ہیں. جب رسول اللہ پر نگاہ پڑتی ہے، رسول اللہ سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے چونکہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جنہوں نے خود رسول اللہ کی بھی خدمت کیا ہے، خود رسول اللہ کی خدمت کیا ہے، ان کی پرورش میں ان کا رول ہے، لہٰذا ایک ماں کی طرح سے دیکھتے ہیں. سلام کرتے ہیں، جواب ملتا ہے. جب جواب ملتا ہے تو اس کے بعد فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کے جمال اظہر، جمال منور کی طرف نگاہ اٹھا کر فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس بچے نے 3 دن سے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن سے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، جبکہ بچہ پیدائش کے چند منٹ بعد اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے. 3 دن گزر گئے ہیں، کیوں نہیں کھولی؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے اندر کا ماحول بتوں کی وجہ سے آلودہ ہے، اور اس آلودہ ماحول میں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی پہلی نگاہ بتوں پر پڑے. رسول اللہ اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی بچے کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں بچہ پہلی دفعہ نگاہ کھولتا ہے، اور پہلی ہی نگاہ میں جس چہرے کو دیکھتا ہے وہ جمال رسول ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہی علی ابن ابی طالب ہے. عام طور پر مسلمانوں کے درمیان معروف ہے، کوئی بحث بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی بچوں میں پہلی دفعہ پہلا جو ایمان لے آئے وہ علی تھے. اگر حقیقت دیکھیں تو انبیاء کے ہاں بچہ اور بڑا میں کوئی فرق نہیں ہوتا. غور کیجئے گا، انبیاء کے گھرانوں میں بچوں اور بڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بچے بھی اسی بچپنے میں اللہ کے اتنے بڑے نبی اور ولی ہوتے ہیں، جیسے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے. آپ کی گود میں ہے بچہ، اور جب لوگ تانے لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں تو یہی بچہ اٹھ کر زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کون سوچ سکتا ہے کہ یہ بچہ یوں گواہی دے سکتا ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. ابھی کتاب ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن نبی ہے، نبی کے قلب میں پیغام خدا بھی موجود ہے. وجعلنی نبیا، جا کر 41 سال کی عمر میں نبی بننا ضروری نہیں ہے. 41 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، بلکہ 41 سال کی عمر میں اعلان کیا. نبی وہ پیدائش کے موقع پر تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں. اسی طرح سے جب علی مرتضیٰ کی باری آتی ہے، چونکہ یہ خاندان نبوت میں سے ہیں اور نسل انبیاء میں سے ہیں، لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دفعہ اعلان نبوت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں تمام قریش کے سرداروں کو،
اور اس کے بعد ایک خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میری نبوت پر ایمان لائے؟ جو سب سے پہلے ایمان لائے، توجہ چاہیے آپ کی، جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ میرا وصی بھی ہوگا اور میرے بعد میرا ولی بھی ہوگا۔ واقعہ واقعہ نقل کیا ہے طبری نے اپنی تاریخ میں کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور اس دعوت کے بعد جب جواب کی باری آئی تو اس پورے مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جو اگرچہ عمر کے لحاظ سے کم تھا لیکن شعور اور عقل کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا۔ اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، دوسروں کی نسبت میں چھوٹا ہوں، لیکن میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ پہلا مسلمان، اس لیے تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، شیعہ سنی سب کا، کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم نماز پڑھتے تھے اور نبی کریم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے، اور جب نبی نماز پڑھتے تھے تو پورے روئے زمین پر ٹوٹل 3 انسان تھے نماز پڑھنے والے، ایک محمد تھے، ایک خدیجہ تھیں اور ایک علی مرتضیٰ تھے۔ روئے زمین پر پہلے موحد، پہلے اہل قبلہ، پہلے نمازی علی وہ ہیں۔ علی اس لیے، علی کو سمجھنے کے لیے دلوں کا پاک ہونا ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے دماغوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اندر نجاست ہو تو علی سمجھ نہیں آتا، دماغوں میں نجاست ہو تو علی سمجھ نہیں آتا۔ میں کل ہی حدیث پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، بہت بڑے محدث، کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث نقل کی انہوں نے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کو علی کی محبت کے ترازو میں آزماؤ۔ توجہ ہے کیا کہا؟ فرمایا اپنے بچوں کو علی کی محبت کے ترازو میں آزماؤ، کسوٹی پر آزماؤ، دیکھو اگر ان کے دل میں علی کی محبت ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اپنے بچے ہیں، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو سمجھ لو تمہارے بچے نہیں ہیں۔ شیعوں کے ہاں بھی بڑی روایتیں ہیں، میں اہل سنت کا نقل کر رہا ہوں، اہل سنت کی روایت۔ علی معیار ہیں، معیار، پہلا معیار خود رسول کے بعد اگر معیار سمجھنا چاہو تو وہ علی کی ذات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے علی کے حوالے سے فرمائے وہ کائنات میں کسی فرد بشر کے حوالے سے آپ کو نہیں ملتے، کسی فرد بشر کے حوالے سے۔ آپ غور کریں، دیکھیں ہر چیز کو تولنے کا معیار کیا ہے؟ حق۔ کسی چیز کو آپ اگر تولنا چاہیں تو آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف ویٹ اور دوسری طرف وہ چیز، اس کا وزن تولنے کے لیے اس ویٹ کے برابر میں رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز کو آپ تولنا چاہتے ہیں تو اس کے تولنے کا جو معیار ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے حق۔ دیکھا جاتا ہے کیا یہ حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے، مطابق ہے تو حق ہے، مطابق نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول نے معیار بدل دیا اور فرمایا کہ حق کو تولنا چاہتے ہو علی کو دیکھو کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے، اس لیے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث دار علی۔ علی کا رخ حق کی طرف ہے، علی خود سراپا حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے،
اس لیے بار الہ حق کا رخ ہمیشہ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند الصلوات۔ فرما سکتے تھے نا کہ بار الہ علی کا رخ ہمیشہ حق کی طرف رکھ، یہ کہہ سکتے تھے نا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ معیار علی ہے، معیار علی ہے۔ حق کا چہرہ مسخ کیا جا سکتا ہے، حق کو باطل کا لباس پہنایا جا سکتا ہے، باطل کو حق کا لباس پہنایا جا سکتا ہے، لوگوں کو معیار بدل کر حق کے نام پر باطل کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، لوگوں کو حق سے جدا کرنے کے لیے حق ہی کا لباس اوڑھایا جا سکتا ہے، لیکن علی وہ ہے جس کو کوئی دوسری طرف موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے جب علی معیار بن جائے تو پھر حق اور باطل کا معیار ہر ذی شعور کے سامنے آ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، محمد آل محمد پر بلند الصلوات۔ علی کل کائنات میں علوم خدا، علوم انبیاء کے وارث، نبی کریم کے تمام علوم کے وارث۔ بعض اوقات کوتاہ فکر یا نادان یا ان پڑھ لوگوں سے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی اور کہتے ہیں انہوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا۔ بھئی پہلی بات یہ ہے کہ خود نبی کریم آیا تمام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کوئی اگر مسلمانوں کے لبادے میں آ کر کچھ اور سوچے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آیا اسلام کا دیا ہوا عقیدہ یہ ہے یا نہیں ہے کہ رسول کریم تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا آگے جائیے۔ حضرت موسیٰ ان کے ہاتھ میں عصا تھی، ید بیضا۔ حضرت ابراہیم ان کے پاس معجزات تھے، حضرت عیسیٰ ان کے سامنے ان کے پاس معجزات تھے، دیگر تمام انبیاء ان کے پاس بھی معجزات تھے۔ حضرت عیسیٰ حتیٰ یہاں تک کہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو فوراً بیماری سے فارغ اور صحت مند کر دیتے تھے۔ یہ اعجاز تھا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کو جو لوگ افضل مانتے ہیں مسلمان، آیا ان تمام انبیاء کی ان خصوصیات کے حوالے سے یہ بات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ نبی میں بھی یہ تمام کی تمام صفات ان انبیاء کی طرح نہیں، ان سے بہتر طور پر موجود ہیں؟ اگر بہتر طور پر موجود نہ ہو تو پھر نبی افضل کیسے ہوئے؟ نبی اگر افضل ہیں تو پھر اس لیے افضل ہیں کہ عیسیٰ سے بہتر ہیں، موسیٰ سے بہتر ہیں، ابراہیم سے بہتر ہیں، نوح سے بہتر ہیں، شعیب سے بہتر ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے بہتر ہیں۔ بہتر کس چیز میں؟ تمام ان کمالات میں جو کمالات ان انبیاء کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر وہ تمام کمالات نبی کے اندر موجود ہیں تو نبی اگر یہ کہیں کہ میرے تمام علوم اور میرے کمالات کا وارث میرا علی ہے تو پھر علی کیسے مفضول ہوئے؟ علی کیسے مفضول ہوئے؟ جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ یہ آخری حصہ جو ہے ذرا کم آواز میں آپ پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھا کریں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اس لیے کہ یہ دور، یہ زمانہ، یہ وقت، اس وقت جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانیے حجت خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں آپ۔ یہ شعور ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ہر لمحہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ ہم جمعے کی زیارت میں
ہر روز کی ایک زیارت ہے جو نبی کریم اور ائمہ اہل البیت نے ہمیں سکھائی ہے. ہر روز کی ایک زیارت، ہر روز کی ایک دعا. جمعے کا دن امام عصر سے منسوب دن ہے، چونکہ آپ کے ظہور کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا. اس جمعے کے دن کی زیارت ہم امام عصر کی پڑھتے ہیں. اس زیارت کا دوسرا یا تیسرا جملہ یہ ہے کہ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے زمین اور مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ آپ پر ہمارا سلام ہو. اللہ کی آنکھ، جس طرح سے امیر المومنین کو ید اللہ کہا جاتا ہے، عین اللہ کہا جاتا ہے، لسان اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حجت آخر مہدی آخر الزمان کو دعاؤں کی اس فرہنگ اور ثقافت میں عین اللہ فی خلقہ کہہ کر ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ تم چاہے کہیں پر بھی ہو، تم ان کی نگاہوں کے سامنے ہو. کامل علی محمد بلندتر صلوات. اب جو لوگ پہلے انہوں نے صلوات بھیجی، جو لوگ تھک گئے تھے، اب جو نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی معرفت انسان کو انسان بناتی ہے. یہ معرفت ذہنی عیاشی کا نام نہیں ہے. یہ معرفت چند لمحوں کے لیے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے. علی حکیم ہیں اور ان کے ماننے والوں کو صاحبان حکمت ہونا چاہیے. علی ہمراز خدا ہے، ہمراز انبیاء ہیں. کائنات پر تصرف کا اختیار اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. جب ایسا ہے تو پھر ہمیں ان کو اس انداز میں ماننا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم بھی وہی بن سکیں جو وہ چاہتے ہیں. ورنہ کیسا شیعہ، ورنہ کیسا محب، ورنہ کیسا عاشق. کردار کی بلندی بھی، فکر اور سوچ کی بلندی بھی، عملی میدان میں ان تمام فضائل اور کمالات کی بلندی بھی. ورنہ علی والا صرف جمع خرچ اگر زبانی کرے تو وہ علی والا نہیں بنتا. ابھی جو میں نے روایت نقل کی آپ کے سامنے، امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے بھی کوئی معمولی فرد نہیں ہے، حضرت ابو بصیر ہیں. ابو بصیر بہت بڑے راوی ہیں اور بہت ہی پاکیزہ شخصیت، بہت ہی بلند مرتبہ شخصیت. ابو بصیر ان کا نام ہے. ابو باپ کو کہتے ہیں، بصیر زیادہ دیکھنے والے کو کہتے ہیں، دیکھنے والے کا، زیادہ دیکھنے والے کا باپ. یہ مشترکہ اصطلاح ہے. اصطلاح کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ جہاں پر کوئی شخص حد سے زیادہ تیز بھی نہ ہو. حد سے زیادہ مبالغے کے طور پر یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ابو بصیر نگاہوں سے اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کا نام پڑ گیا ابو بصیر. کیوں؟ جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو بیٹھے بیٹھے اچانک وہ کھڑے ہو جاتے. باقی جو ساتھ میں لوگ تھے وہ سوچتے کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو پوچھتے ان سے کہ یا ابو بصیر کچھ چاہیے؟ کہتے نہیں. آپ کو کوئی مدد کرے؟ نہیں، بیٹھے رہو. اس اثنا میں دروازہ کھلتا تو پھر یا امام صادق یا امام باقر تشریف لے آتے. جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر باقی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے. پھر جب سب بیٹھ جاتے تو ابو بصیر سے پوچھتے کہ یا ابو بصیر، ہمیں اللہ نے آنکھ دی ہے، ہمیں نہیں پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام آ رہے ہیں اور آپ وقت سے پہلے کھڑے ہو گئے؟ فرماتے تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں. یہ جو بصیرت ہے، بصیرت کا تعلق بصارت سے نہیں ہے، قلب سے ہے. علی کے ماننے والے بابصیرت ہوتے ہیں جو ان آنکھوں سے نہیں، عقل کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اس لیے جو چیز عام لوگ
ایک عرصہ لگا کے سمجھ نہیں پاتے، علی کے ساتھی وقت سے پہلے دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ یہی ابو بصیر امام باقر کی بارگاہ میں آئے، صلی اللہ علیہ محمد، عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ لوگ دعوے دار ہیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ ہم دعوے دار نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا وارث بنایا ہے۔ فرمایا ٹھیک، کیا اس وراثت کا مطلب میں پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھو۔ کہا کہ وہ جو جتنے بھی انبیاء گزرے وہ تمام کے تمام انبیاء کمالات کے حامل تھے، نبی کریم ان تمام انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں؟ ہاں ہیں۔ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، پڑھتے ہیں نا، وارث ہیں انبیاء۔ پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، اگر نبی ان سب کے وارث تھے تو کیا ان کے تمام علوم کے بھی وارث تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ نبی کے وارث ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا اگر آپ نبی کے وارث ہیں تو کیا آپ بھی حضرت موسیٰ کی طرح سے اعجاز دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا آپ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح سے مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر آپ کی یہ وراثت اسی طرح کی ہے جس طرح کی خود نبی کی وراثت تھی۔ فرمایا وراثت جب منتقل ہوتی ہے تو کم ہو کر نہیں ہوتی، جیسے تھی ویسے ہوتی ہے۔ اور جب یہ فرمایا تو فرمایا پھر آپ وہ سارے معجزات دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب اللہ کی اجازت ہو ہم وہ کام کرتے ہیں، جب اللہ کی اجازت ہو۔ اب بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں کرتے۔ اس لیے علی امیر المؤمنین کے حوالے سے جب ہم ان کی اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ان کی تاریخ، ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے مادی پہلو، کھانا وہ بھی کھاتے تھے، شادی وہ بھی کرتے تھے، محنت مزدوری وہ بھی کرتے تھے، بچے وہ بھی پالتے تھے، جنگ وہ بھی کرتے تھے، دشمن سے وہ بھی لڑتے تھے، ہر جگہ اسی مادی طاقت کے ساتھ ہی جاتے تھے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو معنوی ہے۔ معنوی پہلو کے اظہار کا جب موقع آتا تو وہاں پر اظہار فرماتے، اور وہ موقع اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط ہوتا۔ اس لیے جب آپ خیبر میں دیکھتے ہیں تمام کے تمام اصحاب جب ناکام ہو گئے، 39 دن پورے ہو گئے، اب 40ویں دن سب مایوس بیٹھے ہیں، تو وہاں پر علی کی طاقت اللہ کی طاقت کے طور پر نمودار ہوتی ہے، اور دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ علی جو کرتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں، اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے نہیں کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدر قرار کل ایمان نات کے قرآن، نعرہ حیدری۔ اس لیے معجزے کی ضرورت جہاں پڑتی ہے وہاں پر اس کا اظہار ہوتا ہے، کرامت کی ضرورت جہاں پڑتی ہے وہاں اس کا اظہار ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں۔ لہذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ پھر ان کو قتل کیوں کیا گیا، نبی کریم کو بھی تو ضربیں لگی۔ یہ اس زندگی میں عام انسانوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی طرح سے ہی زندگی گزاریں، تاکہ عام انسان آپ سے سپرٹ لیں اور اس سپرٹ کے ساتھ معاشرے میں کھڑے ہوں۔ اعجاز وہاں پر ہے جہاں پر واقعی کسی باطل کے سامنے حق کی دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہو، اور وہ ضرورت بغیر معجزے کے پوری نہ ہو۔ ہر جگہ معجزہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں کوفہ کے اس 4 سالہ حکومت کے دوران ایک جوان کو لایا گیا، جوان پریشان حال تھا، اس کو پکڑ کے لایا گیا، کوفہ میں ہے، اور کوفہ اس دور میں فتنوں کا مرکز ہے، چاروں طرف منافق بھی ہیں، خوارج بھی ہیں جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ لڑی ہے، اور خوارج کا جو سربراہ ہے وہ ہے ابن قوا، جس کو ہمیشہ کسی موقع کی تلاش ہے کہ کسی طرح سے علی کو نعوذ باللہ باطل ثابت کر سکے۔ اس جوان کو لایا گیا، کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے،
پیش ہوا. امیر المومنین نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں. کیوں کی ہے؟ وجوہات بیان ہو. کہا اعتراف کرتے ہو؟ ہاں. اس کے اعتراف کے بعد جب جرم ثابت ہوا تو حکم دیا اس کی 4 انگلیاں کاٹی گئی. فقہ اہل البیت میں، یہ میں ایک نقطہ بریکٹس میں سمجھا دوں آپ کو، فقہ اہل البیت میں چور کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے، لیکن ہاتھ نہیں، ان انگلیوں کا کاٹنا ہے، 4 انگلیوں کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبودیت سے کسی بھی موقع پر معاف نہیں کیا جاتا. حتی المرگ، جب تک زندہ ہے اس وقت تک وہ پابند ہے اپنی عبادات کا. اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو 5 اوقات اس نے پڑھنی ہے. اور ان 5 اوقات میں جو عمل ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے 7 حصے زمین سے ٹکرائیں سجدے کی کیفیت میں. 7 حصے: پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کم از کم. یہ 7 حصے زمین سے ٹکرانے ضروری ہے. اگر ان میں سے سجدے کے دوران کوئی ایک حصہ زمین سے ٹکرایا ہوا نہ ہو تو پھر سجدہ باطل ہے. سجدے کے بطلان کے نتیجے میں نماز فارغ ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے، بعض اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کہیں پر سجدگاہ نہ ہو، پتھر نہ ہو، مٹی نہ ہو، لکڑی نہ ہو، تو پھر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پر سجدہ کرتے ہیں. نماز باطل ہے. ہاتھ پر سجدہ نہیں ہو سکتا، 2 حوالوں سے نہیں ہو سکتا. ایک یہ ہاتھ پر خود سجدہ باطل ہے، چاہے آپ کا ہاتھ ہو یا کسی اور کا، چونکہ گوشت پر سجدہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ پر سجدہ کیا تو آپ کے جسم کے 7 اعضاء زمین سے نہیں ٹکرائے، اس لیے بھی نماز باطل ہے. خیر، آئیے واپس. امیر المومنین نے اس لیے یہ جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اس میں ان 4 انگلیوں کو کاٹنے کا حکم ہے، تاکہ انسان جب نماز کا وقت ہو تو اس کے پاس ہتھیلی ہو تاکہ اس کو زمین پر رکھ کر نماز کے ارکان پورے کر سکے. اب لایا گیا، آپ نے حکم فرمایا، اس کی انگلیاں کاٹ دی گئی. وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر نکلا، ہاتھ میں پٹی باندھی گئی، وہ باہر نکلا. جب مسجد سے باہر آیا، مسجد کوفہ سے، تو سامنے ابن قوا کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اب اس کو ایک موقع مل گیا. پوچھا کہ ہاں بھائی جوان، بتاؤ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی؟ اس جوان کے بارے میں معروف تھا کہ یہ علی کا بڑا جیالہ ہے، شیدائی ہے، عاشق ہے. کس نے کاٹی؟ یہاں پر امتحان کا پتہ چلتا ہے کہ اب میرا موقف کیا ہونا چاہیے. صرف فضائل میں نعرے لگانے سے نہیں، میدان میں. امیر المومنین کا ایک جملہ ہے نا کہ اگر میں کسی اہل ایمان کی ناک اپنے تلوار سے کاٹ دوں تو اس کے دل میں میرے لیے ایک لمحے کے لیے بغض پیدا نہیں ہوگا. تلوار سے میرے کاٹی ہے لیکن اس کے دل میں میرے لیے ایک لمحے کے لیے بغض پیدا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی منافق ہو، ساری دنیا اس کو دے دوں، اس کے اندر سے موجود بغض ختم نہیں ہوگا. معیار ہے علی، معیار. تو جب ابن قوا نے دیکھا تو پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ، یہ تمہارے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں، تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ جواب میں جب دیکھا کہ ابن قوا ہے اور منافقوں کا اور خوارج کا سربراہ ہے تو کہا کہ بتاؤ کس نے کاٹی ہیں؟ ہاں بتاؤ. تو کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کا زمین پر ولی ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المؤمنین ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو رسول کا ولی اور جانشین ہے زمین کے اوپر. علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. ابن قوا کا سر جھک گیا، شرمندہ ہوا، خاموش. اور یہ جوان پہنچ گیا اپنے گھر. رات ہوئی. امیر المومنین نے اپنے غلام قنبر سے کہا چلو چلتے ہیں اس جوان کے گھر. آئے اس جوان کے گھر. جوان نے امتحان دے دیا ہے ابن قوا کے سامنے، یہ یاد رکھیے. امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا. اس کے گھر آئے، دستک دی. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا دیکھا امیر المومنین ہے، قدموں پہ گر پڑا. یا امیر المومنین، آپ تشریف لائے میرے گھر؟ فرمایا اندر آنے کی اجازت دو گے؟ جی تشریف لائیے. اندر چلے گئے. پوچھا کہ تم نے کیوں چوری کی؟ تم تو ہمارے محب تھے. ہمارا محب تو کبھی غلط کام نہیں کرتا. ہمارا ماننے والا ہو چوری کرے،
ہمارا ماننے والا ہو کرپشن کرے، ہمارا ماننے والا ہو جھوٹ بولے، ہمارا ماننے والا ہو غیبتیں کرے، ہمارا ماننے والا ہو دوسروں کا حق کھائے، ہمارا ماننے والا ایسا کام نہیں کرتا، تم نے کیسے چوری کی؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ یا امیر المؤمنین، کافی دیر سے میں بھوکا تھا، میرے پاس ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا، بھوک جب بہت زیادہ غالب آئی تو میں نے مجبوراً چوری کی، کھایا، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا، اس لیے میں نے آ کر اعتراف کیا تاکہ مجھے سزا ملے، اور سزا ملنے کے بعد پاک ہو جاؤں۔ توجہ دیجیے، اس لیے میں نے اعتراف کیا کہ میں پاک ہو جاؤں۔ فرمایا آئندہ تو ایسا جرم نہیں کرو گے؟ عرض کیا نہیں یا ابن رسول اللہ، نہیں یا امیر المومنین، میں کیوں چوری کروں، میں کیوں ایسا غلط کام کروں؟ مجھے احساس ہو گیا اور میں نے سزا بھی پا لی ہے، اب آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ فرمایا جاؤ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آؤ۔ کٹی ہوئی انگلیاں آ گئیں، آپ نے ہاتھوں سے ان انگلیوں کو، کٹی ہوئی انگلیوں کو ہاتھ سے جوڑا، اوپر اپنی عبا رکھی، ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا اور اس کے بعد کہا اٹھ جاؤ۔ اٹھا، دونوں ہاتھ سالم تھے۔ عزیزان گرامی، علی کو جو لوگ پہچانتے ہیں، جن کو علی کی معرفت ہوتی ہے، وہ علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ علی پر کمپرومائز کرنے کا نتیجہ جہنم ہے۔ علی کے معاملے میں کوتاہی جہنم ہے، علی کے معاملے میں ظلم سے کمپرومائز جہنم ہے، علی کے معاملے میں ناحق کو قبول کرنا جہنم ہے۔ علی حق ہے اور جو علی کے ساتھ ہے وہی حق ہے۔ اس لیے نبی کریم کی یہ روایت اہل سنت بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے۔ شیعہ روایت اب تک میں نے کوئی بیان نہیں کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیعہ روایت کوئی بیان نہیں کی۔ یہ روایت بھی اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم نے حضرت عمار یاسر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمار یاسر، اگر ساری دنیا ایک رستے پر چلے اور علی دوسرے رستے پر تو دنیا کو ٹھکرا دو، علی کے ساتھ چلو۔ اس لیے یاد رکھیے، آج کے دور میں علی کے نام کو مٹانے کی کوشش ہر حوالے سے اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح امویوں کے دور میں ہوئی، لیکن اس کے مقابلے میں علی کے ذکر کو عام کرنا، بچے بچے تک پہنچانا، علی کی نورانیت سے دلوں کو منور کرنا صرف میری یا اس ممبر کی نہیں، آپ میں سے بھی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو۔ اگر اس کے دل میں نبی کا عشق ہے اور نبی کی اتباع کا احساس ہے تو نبی کی اتباع کا مطلب یہی ہے کہ علی کے ذکر سے اپنے دلوں کو بھی منور کرو، اپنے بچوں کے دلوں کو بھی منور کرو، اپنے معاشرے کو بھی منور کرو، اور جہاں جہاں جاؤ ذکر علی سے نور پھیلاتے چلے جاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینو، زینت دو، خوبصورت بناؤ، زینو مجالسکم، اپنی محفلوں کو۔ مجالس کا مطلب مجلس عزا نہیں ہے، جہاں پر چند لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر 2 3 4 5 6 10 100 1000 10,000 جہاں پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اس مجلس کی زینت اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، اگر علی نہیں ہے تو وہ مجلس بے زینت ہے۔ نبی کہتے ہیں، میں نہیں، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ اپنے کمرے کو سجاؤ پھولوں کے ذریعے سے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمرہ پہلے سے سجا ہوا ہے؟ نہیں،
کمرے کی سجاوٹ پھول کے ذریعے سے ہے. پھول لاؤ گے تو کمرہ سجے گا. تمہارا دل تب سجے گا جب دل میں علی ہو. سوچیں جب تب نورانی ہوں گی جب سوچوں میں علی ہو. گھر تب نورانی ہوگا جب گھر میں ذکر علی ہو. مسجدیں تب نورانی ہوں گی جب مسجدوں میں ذکر علی ہو. محفلیں تب نورانی ہوں گی جب محافل میں ذکر علی ہو. بغیر ذکر علی کے، بغیر عشق علی کے، بغیر حب علی کے، بغیر ولایہ علی کے نبی کی ولایت بھی قبول نہیں ہے، اللہ کی ولایت بھی قبول نہیں ہے. اس کو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی خطیب کوئی جملہ کہہ گیا، نہیں، قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اور ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو اہل ایمان ہے. اہل ایمان میں جو کل ایمان ہے وہی اللہ کا ولی بھی ہے. کل ایمان جو لفظ ولی ہے وہ ایک ہی ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. آگے ولی کے لفظ کا تکرار نہیں ہے. ولی کا لفظ وہی ایک ہی دفعہ ہے، اللہ، اس کا رسول اور صاحب ایمان. تو اس کا مطلب ہے یہ ولایت ایک ہی ہے، چاہے اللہ کے نام سے ہو، رسول کے نام سے ہو یا علی کے نام سے ہو. اگر اللہ کی ولایت کو مانو، رسول کو نہ مانو تو اللہ کے بھی منکر ہو. رسول کو مانو، علی کو نہ مانو تو رسول کے بھی منکر ہو. اور اگر علی کو مانو تو پھر اللہ کے بھی مقر ہو اور نبی کے بھی مقر ہو. اس لیے علی معیار ولایت ہے. جس نے علی کو مانا اسی نے اللہ کو مانا اور رسول کو مانا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بس آخری جملہ عرض کروں پیغام کے طور پر. عزیزان من، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے ساتھیوں، یہ یاد رکھنا کہ علی کی ولایت زبان سے نہیں ہوتی. زبان اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. جب تک سوچیں علوی نہ ہو، دل علوی نہ ہو. جب کوئی مصیبت آئے بے ساختہ انسان کے اندر سے علی نہ بولے، بے ساختہ. اور جب کوئی مشکل آئے تو اس مشکل کے مقابلے میں انسان بے ساختہ علی کو اگر پکار سکے تو وہ علوی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی بات پر کہ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں. مشکل کشا کا کیا مطلب ہے؟ مشکلوں کو دور کرنے والا، ایسا ہی ہے نا. مشکلوں کو دور کرنے والے کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. تو آپ جب کسی کلرک کے پاس جا کر اپنی مشکل دور کرواتے ہیں تو لغوی اعتبار سے وہ بھی آپ کا مشکل کشا ہے. لیکن کس دائرے میں؟ اس دائرے میں جس میں اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. کائنات کا اختیار اللہ نے، تصرف کا اختیار اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کو دیا ہے. اور علی امام الاولیاء ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل بھائی کو حل کرے مشکل کشا علی. نعرہ حیدری. آقا ادھر تشریف لائیں. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. آپ ادھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. اس لیے یاد رکھیے علی کی ولایت زبانی جمع خرچ نہیں ہے. معاشرے میں جو بھی مشکل پیش آتی ہے، اجتماعی ہے، انفرادی ہے، ہر موقع پر
آپ معاشرے کے سامنے ان مشکلات کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو زیب دے گا کہ آپ کہیں میں علی کا ماننے والا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں علی کرار ہے غیر فرار ہے تو کرار کا مطلب میدان میں کھڑا ہونا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ بھاگنے والوں کا علی ساتھی نہیں ہے، نہ علی بھاگنے والوں کا مولا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں معاشرے کے اندر، خصوصاً آج کے ناصبیت کے اس غلبے کے دور میں، جب علی کو دلوں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلام سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، تعلیم سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، عبادات سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کے کلچر اور تہذیب سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کے نصاب تعلیم سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور شعوری طور پر ہو رہی ہے، کیونکہ جس قوم کے نصاب میں علی نہ ہو ان کے مقدر میں غلامی لکھی ہوتی ہے۔ جس قوم کے نصاب تعلیم میں علی نہ ہو وہ قوم غلاموں کی قوم بنتی ہے، حر انسانوں کی قوم نہیں بنتی۔ اس لیے ان تمام معاملات میں دفاع اہل البیت اور دفاع علی ہمارا پہلا فریضہ ہے، پہلا فریضہ۔ اور ان مجالس کے ذریعے سے اس فکر کو ہر صورت میں عام کرنے اور اپنے بچوں تک، اپنی خواتین تک، اپنے ہر خاندان کے فرد تک اس آواز کو پہنچانے اور ان کو علی کے ساتھ جینے اور علی کے ساتھ مرنے کے لیے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری موت آئے اور میری موت کے موقع پر علی نہ ہو تو پھر وہ موت کیسی ہے؟ روایات ہے، یہ احادیث ہے۔ ایک جملہ یہ ہے، خود امیر المومنین سے منقول ہے کہ من یمت یرانی، جو مرتا ہے سب سے پہلے مرتے وقت جس چہرے کو دیکھتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہے۔ اور دوسری روایت ہے پنجتن پاک کے حوالے سے، جب انسان مرنے لگتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ ساتھ 5 چہرے سامنے آتے ہیں، وہ چہرے دیکھ کر مرنے والے کی مرضی ہے اب وہ کیسے مرتا ہے۔ اگر وہ منافق تھا، منکر تھا، دشمن تھا، اہل بغض و عناد تھا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ اہل ولا تھا تو اس کی ساری سختیاں ختم ہوں گی اور لذتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے چارہ کوئی نہیں ہے، چاہے آپ دشمن ہو یا دوست، علی سے آپ بھاگ نہیں سکتے، حتیٰ موت کے موقع پر بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اس لیے اختیار سے علی کی طرف جائیے، شوق سے علی کی طرف جائیے، محبت سے علی کی طرف جائیے۔ علی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور اللہ کی طرف سے انسانوں کی نجات کا ضامن ہے۔ اگر کوئی شخص علی اور آل علی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کی نجات یقینی ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو علی کے ساتھ جینے کی اور علی کی راہ پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، علی کی محبتوں سے ہمارے قلوب کو نورانی فرمائے۔